اور یہ بہت ہی مہنگا سودا ہے. اس وقت اسرائیل کو 28 کروڑ 70 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ صرف ایک دفعہ کے دفاع پہ، ایک دن کے دفاع پہ خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈرائی ہوتا جا رہا ہے، وہ خالی ہوتا جا رہا ہے. لیکن وہ اپنا پوسچر یہ دے رہا ہے کہ بھائی میں ہارا نہیں، میں بڑا مضبوط ہوں. لیکن کمزوری کی نشانی یہیں سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ امریکہ کو بار بار انوالو ہونے کا کہہ رہا ہے. اگر خود اتنا تگڑا تھا، خود جنگ لڑ سکتا تھا، تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی اور کو کہنے کی. یہ پوری ایک سٹوری ہے. ابھی یہ جنگ کہاں تک پہنچ چکی ہے اور کیا کیا اس میں ہونے جا رہا ہے. آیت اللہ خامنی صاحب نے صاف کہہ دیا میں سرنڈر نہیں کروں گا، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے یہ جنگ جاری رہے گی. تو یہ پوری سٹوری کیا ہے جانتے ہیں جاوید چوہے صاحب. اب دیکھو اس کے اندر فرق بڑی ٹرکی سی صورتحال ہے یہ. اور ایک صورتحال تو یہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی پورا ویسٹ ہے اور اس کے ساتھ امریکہ ہے، پھر اسرائیل ہے. ان سب نے اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہو کے اسرائیل سے کہا ہے کہ تم ایران کی اینٹ سے اینٹ بچا دو. اور ہو سکتا ہے ان کا مقصد یہ ہو کہ ایران کو مکمل طور پہ فارغ کر دیا جائے، جو ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس کو اڑا دیا جائے، اور جو مائٹ اس کا کریٹ ہو رہا ہے ایران کا اس کو توڑ دیا جائے. اور جو اس کا آئل ہے، جو گیس ہے، یہ ذہن میں رکھو کہ جو گیس کے ذخائر ہیں اس کی وہ قطر سے بھی زیادہ ہیں. بہت بڑے ذخائر ہیں ان کے. وہ ابھی تک انہوں نے ان کو استعمال ہی نہیں کیا، یوز ہی نہیں کیا. اور اگر گیس کے ذخائر وہ نکلتے ہیں اور ایران اس کو نکال کے بیچنا شروع کرتا ہے تو وہ نمبر 1 ہوگا گیس کے اندر. اتنے زیادہ بڑے ذخائر ہیں ان کے پاس. پیٹرول کے بھی بہت بڑے ذخائر ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ ہو، یورپ ہو، چاہ رہے ہوں کہ ایک ہی بار ایران کی بیک بون ختم کر دی جائے، اور اس کے بعد وہاں پہ کوئی اپنی مرضی کی گورنمنٹ لا کے پھر امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں اور بالکل 1975 1976 کی پوزیشن پہ واپس لے جایا جائے، جیسے کہ شہنشاہیت تھی وہاں پہ. اور شہنشاہ اور اس کا کیونکہ ویسٹ کی طرف ایک ٹلٹ تھا. اور آپ اگر اس زمانے میں جا کے ایران کو دیکھیں تو وہ مکمل طور پہ ویسٹرنائز تھا، جیسے لندن ہے، جیسے کہ نیو یارک ہے. آپ کو ویسے ہی مناظر پورے ایران کے اندر دکھائی دیتے تھے. اور ہو سکتا ہے یہ مقصد ہو. لیکن اس کا ایک اور کیچ بھی ہے، اگر آپ اس کو بھی دیکھو تو وہ بھی بڑا مزیدار ہے. وہ کیچ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پوری دنیا نے مل کے، جو فرسٹ ورلڈ ہے، اسرائیل کو پھنسا دیا ہو. کیونکہ اسرائیل جس طرح آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، جو وہ کچھ کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے جس طرح خطے کے اندر مسائل پیدا ہو رہے تھے، عربوں کو جتنا تھریٹس تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے اندر اس نے اپنا سسٹم جو ہے پورے کا پورا اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. جتنی ٹیک کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری اسرائیلی ہیں. آپ کو شاید یہ جان کے حیرت ہوگی کہ دنیا کی تمام جو بڑی ٹیک کمپنیز ہیں ان کا جو R&D ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ اسرائیل کے اندر ہے. وہ اسرائیل کے اندر ان کی لیبارٹری لیبس جو ہیں وہ ساری کی ساری اسرائیل کے اندر ہے. تو اسرائیل ظاہر ہے بینکنگ سیکٹر کے اندر بہت آگے ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ زراعت کے اندر بہت آگے ہے، پھر اس کے برین بہت بڑے بڑے ہیں. تو اس سے ظاہر ہے ویسٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بہت مسائل بھی آتے ہیں ان کی وجہ سے. ایک چیز آپ بھول گیا، بغیرتی میں بھی کافی نہیں. اچھا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. تو ہو سکتا ہے ان سب نے اسرائیل کو پھنسا دیا، جیسے یوکرین کو پھنسا دیا تو اس سے پہلے کہ یوکرین اور رشیا کو. اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ یوکرین کو پھنسایا گیا یا رشیا کو پھنسایا گیا، کیونکہ پھنسے ہوئے تو دونوں ہیں. اب دونوں کے سینگ پھنس گئے ہوئے ہیں. سینگوں سے ایک دوسرے کو الگ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک بڑی پرانی سی کہاوت ہے کہ آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ انسان کتے کو واک کرواتا ہے یا کتا انسان کو واک کرواتا ہے. آپ دیکھو نا ذرا منظر دیکھو کہ اب کتا بھونکتا ہے، وہ اپنے جو ہے جہاں پہ اس کو بندھا ہوا ہے وہ یوں 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 کر رہا ہوتا ہے. انسان کو فیل ہوتا ہے کہ اس نے اب باہر جانا ہے، تو انسان اٹھتا ہے، اٹھ کے جا کے پھر اس کی زنجیر کھولتا ہے. کتا آگے آگے دوڑتا ہے، انسان پیچھے پیچھے دوڑتا ہے. جہاں کتا کھڑا ہوتا ہے وہاں انسان کھڑا ہو جاتا ہے. جہاں کتا خارج کرنا شروع کر دیتا ہے انسان وہاں پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا ہے. اس کے بعد کتا دوڑ لگاتا ہے، انسان اس کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے. ایسے ہی نا. تو اب یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے کہ کتا انسان کو ڈرائیو کر رہا ہے کہ چل تو آ میرے پیچھے، یا انسان جو ہے وہ کتے کو سیر کروا رہا ہے. تو سیم اسی طرح اب یہ فیصلہ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ یہ یوکرین جو ہے اس کو یورپ نے پھنسا دیا ہے، کیونکہ وہ فوڈ باسکٹ تھی پورے یورپ کی. جب یوکرین کے اندر وار ہوئی تو پورے یورپ کے اندر انفلیشن دیکھ لو آپ، یعنی وہاں پہ کوکنگ آئل ختم ہو گیا، وہاں پہ گندم کا بحران پیدا ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے سبزیاں اڑ گئی، وہاں سے دالیں جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا. تو جو فوڈ باسکٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے پورے یورپ کی اس سے. تو ہو سکتا ہے کہ یوکرین کو پھنسایا گیا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ رشیا کو انگیج کر لیا گیا ہو کہ جناب آ جاؤ نا، آپ ہر بار کہیں نہ کہیں پھنکارتے رہتے ہو. کبھی آپ سیریا کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو، کبھی آپ ایران کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہو، کبھی آپ ٹرکی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. تو چلیں ان کو انگیج کریں یہاں پہ یورپ کے اندر، ایسی دلدل میں پھنسائیں کہ یہ دائیں بائیں دیکھ نہ سکیں. تو بالکل اسی طرح اگر آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھو تو جس طرح ٹرمپ روز اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، یہ ہے ایران کے لیے خطرناک ہے لیکن اسرائیل کے لیے اس سے زیادہ خطرناک ہے. آپ یہ بھی تو دیکھو نا جی، پرانے زمانے میں نا پنجاب کے اندر اسی طرح کیا کرتے، جس کو پھینٹا لگوانا ہوتا تھا اسے کہتے تھے اگر تو باپ کا بیٹا ہے نا تو اس کے منہ پہ چپیڑ مار کے دے. اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہے تو بندہ اپنے آپ کو حلال کا ثابت کرنے کے چکر میں دوسرے کے منہ پہ تھپڑ مارتا تھا، اس کے بعد وہ لٹا کے پھینٹا لگاتا تھا اور ساتھ باپ کو بھی لگا دیتا تھا جس کی ولدیت کے لیے اس آدمی نے اتنی ایفرٹ کی تھی. تو یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ یہ ناک جو ہے اسرائیل کی رگڑی جا رہی ہو کہ جناب ٹھیک ہے، اور ایران کو موقع دیا کہ چلو جی پھینٹا لگاؤ اس کو، اور ساتھ ساتھ اس کو اعلیٰ شریف بھی دے رہے ہیں. اچھا صاحب یہیں سے ایک ہفتے کا کہا ہے کہ اس نے اگلا ہفتہ بڑا مشکل ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، ہفتہ تو ایران کو دے دیا نا ایران کو ایک ہفتہ دے دیا نا کہ ایک ہفتہ جتنا زور لگا سکتے ہیں آپ لگا دیں. ٹھیک ہے لگا. اب بالکل انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں بھی دیکھو، اس وقت ایسا لگتا تھا جیسے
پاکستان کو پھنسا دیا گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو پھنسا دیا گیا, اور انڈیا اس سارے معاملے میں پھنسا ہوا ہے پوری طرح. آگے چل کے میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ کیا اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تو وہ دیکھیں انڈیا بھی تو پھنس گیا ہوگا نا. انڈیا بھی جس طرح 45,000 فٹ کی بلندی پہ وہ چل رہا تھا, اڑ رہا تھا, اب پرواز تو اس کی بھی رکی ہوئی ہے نا, تم تو اس کی بھی باندھ دی انہوں نے تار کے ساتھ. تو یہ جو چیز ہے نا, اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. اب اگر واقعی ٹرمپ سنسیئر ہے اور وہ سنسیئر ہے اسرائیل کے ساتھ, تو اب تک تو کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے تھا اس کو. لیکن وہ طول دے رہا ہے کہ اب اب کے مار کے دیکھ, اگر تو باپ کا بچہ ہے تو اب ذرا تھپڑ مارنا, تو آنا ذرا سامنے نکل بارہ. وہ ویٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل خود ہی کہہ کے ٹاکس کرے. اب ہو سکتا ہے نیتن یاہو کا انتظار کر رہا ہو کہ نیتن یاہو خود اسی طرح کال کرے جس طرح مودی نے فوری طور پہ کال کر کے امریکہ سے کہا تھا کہ میری جان چھڑائیں. تو سیم اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہو امریکہ کے نیتن یاہو جو ہے وہ درمیان میں آئے. اور جنرل عاصم منیر کی جو میٹنگ ہے نا, وہ بھی آگے چل کے ہم اس کو کلب کریں گے, وہ بھی بڑی انپورٹنٹ ہے سارے سینیریو کے اندر. اب دوسری سائڈ پہ دیکھو, اسرائیل نے جب حملہ کیا تو اسرائیل تو ظاہر پاورفل ملک ہے, چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے ہے. یعنی کوئی ایسا گیجٹ نہیں ہے جو آپ آئی ٹی کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے یہودی نہ ہو یا اسرائیل نہ ہو, اس کے ڈانڈے الٹیمیٹلی اسرائیل کے اندر ہی ملتے ہیں جا کے. تو اتنی زیادہ مائٹ کے ساتھ اس نے حملہ کیا ایران کے اندر. پوری دنیا کا خیال یہ تھا کہ ایران لیٹ جائے گا, لیکن ایران جو ہے وہ کھڑا ہوتا چلا جا رہا ہے, وہ سیدھا ہوتا چلا جا رہا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا تہران کے اندر ایک سائڈ پہ آگ لگی ہوئی تھی, دوسری سائڈ پہ بڑے آرام سے بزنس ایز یوزول چل رہا تھا. اچھا, وہاں پہ سبزی والے سبزی بیچتے تھے, فروٹ والے فروٹ بیچتے تھے, شاپنگ سینٹرز کے اندر لوگ شاپنگ کر رہے تھے, اور سڑکوں کے اوپر ٹریفک کی رواں دواں تھی, پولیس جو تھی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی جس طرح بالکل ایسے نارمل جیسے بالکل نارمل جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو کوئی پینک کی صورتحال تہران کے اندر نہیں تھی. اب یہ ویسے ڈی این اے بھی ہے ایران کا, یہ ذہن میں رکھو کہ ایرانی نا بڑا لمبا چلنے والے لوگ ہیں, لمبی گیم کرنے والے لوگ ہیں. ان کا جو کارپیٹ ہوتا ہے نا, دیکھو 8 سے 10 سال میں تو کارپیٹ بناتے ہیں یہ. اچھا, آج کے زمانے میں بھی جب بڑی تیزی سے کارپیٹ بنتے ہیں, ایرانی کارپیٹ اس لیے مشہور اور مہنگے ہیں کہ 8-10 سال تو لگا دیتے ہیں اس کو بنانے میں. اور کوئی ایک فیکٹری کے اندر جب ایک کارپیٹ بنے گا تو 8-10 سال لگیں گے اس کے اندر, اسی لیے وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. سیم اسی طرح آپ ان کے کھانے دیکھ لو, ان کے کھانے بھی 18 گھنٹے میں بنتے ہیں. اگر کباب بنانے والا آدمی ہے نا, تو جس طرح وہ گوشت تلاش کر رہا ہے, پھر جو گوشت میں سے اچھا گوشت تلاش کر رہا ہے, پھر اس کو صاف کر رہا ہے, پھر اس کے اوپر مسالے لگا رہا ہے, پھر اس کو دھوپ میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, پھر جب اس کو پکایا جا رہا ہے تو پکانے کے بھی بڑے پروسیس ہیں. پھر ان کی ایک سبزی ہے جس کو پکانے کے لیے 18 گھنٹے ان کو چاہیے ہوتے ہیں, تو کھانے بھی بڑے لمبے ہوتے ہیں اس کا. پھر اسی طرح یہ کھانا کھانے میں بھی وہ 3-4-5 گھنٹے اس میں بھی لگا دیتے ہیں. جلدی نہیں کرتے, اور یہ بڑا اس کے اندر ان کے قوت برداشت ہے, اس کو کہتے ہیں برداشت. ایک جو ہڑبونگ ہوتی ہے نا, وہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہے کہ ہر کام جو ہے نا 2-1 منٹ کے اندر کرو دوڑو, تو وہ آپ کو ایران کے اندر نظر نہیں آتی. تو اس معاملے میں بڑا پیشنس ہے ان کا. ہم نے تو جنگ بھی 50 منٹ میں لڑ کے ختم 50 منٹ میں ختم کر دی. تو ان کا یہ, اب دیکھیں عراق کے ساتھ جو ان کی جنگ تھی بڑی لمبی تھی, اور عراق ان کی ایک پورٹ پہ ایک علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا جہاں پہ آج بھی عربی بولی جاتی ہے. ایران کا ایک پورشن ہے جو عربی پورشن ہے, وہ جس کے اندر لینگویج ہی عربی ہے, وہ بالکل عراق کے بالکل ساتھ ہے, اور ان کی ٹریڈیشن بھی عراقی ہے, اور وہ پہلے عراق کا حصہ ہوتے تھے. پھر ظاہر بلکہ پورا عراق ہی ایران کا حصہ تھا, شاید آپ کو معلوم ہو. بابل جو تھا نا عراق کا شہر, جو کیپٹل ہوتا تھا ایران کا, تو اس کے باوجود انہوں نے 10 سال جنگ لڑی ہے اور 10 لاکھ کے قریب لوگ ان کے مرے ہیں, لیکن انہوں نے 1 انچ زمین عراق کو نہیں دی, اور اس وقت پوری دنیا عراق کے ساتھ صدام کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. تو ایرانی اس معاملے میں لمبی گیم, لمبی جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو نیکسٹ سپریم کمانڈر ہے ان کا بھی فیصلہ کر لیا. ان کی شورا ہے, اور فوری طور پہ انہوں نے پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ کون کون سے امیدوار ہو سکتے ہیں, اور ان میں سے کسی ایک کو چوز کریں گے. ہو سکتا ہے آیت اللہ خامنئی کے جو صاحبزادے ہیں ان کو آیت اللہ بنا دیا جائے, وہ بھی بڑے امپورٹنٹ آدمی ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ان کے پاس, تو وہاں انہوں نے پوری چین آف کمانڈ وہاں پہ کریٹ کر دیا کہ اگر آیت اللہ خامنئی کو کچھ ہوتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے کنٹیسٹنٹ ہوں گے اگلے نیکسٹ آیت اللہ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو ان کا چین آف کمانڈ ہے فوج کے اندر, ہر ایک عہدے کے لیے 9 نام ہر آدمی نے دے دیا کہ میرے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا. اور جو آپریشن کیا جا رہا ہے ان 10 کے 10 لوگوں کو باقاعدہ انفارم کیا جا رہا ہے کہ یہاں تک یہ نقشے ہیں, یہ میں کام کر رہا ہوں, اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ نے فوری طور پہ چارج سنبھال لینا ہے, اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے. بہت بڑے تو اس ٹائپ کا انہوں نے بندوبست کر لیا ہوا ہے. تو نیشن بڑی زبردست ہے, بندوبست انہوں نے اپنے پراپر کر لیے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پہلے کوئی دراڑ تھے بھی, کوئی اختلاف تھا بھی, تو اس جنگ نے ان سب کو جوڑ دیا ہوا ہے. تو اب لوگ آیت اللہ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. پہلے کچھ لوگ تھے جو لبرل تھے, وہ چاہتے تھے کہ ایران کے اندر لبرل گورنمنٹ آئے اور پرانا زمانہ واپس آ جائے شاہ کا, لیکن یہ جو صورتحال ہے اس نے اس کو جوڑ دیا. بالکل اسی طرح جس طرح انڈیا نے پاکستان کو جوڑ دیا تھا. پاکستان میں کتنی زیادہ فالٹ لائن تھی, لیکن جب 22 اپریل کے بعد کا وقت آیا تو دیکھ لیں پاکستانی یونائٹڈ ہے. اب پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو سیم اسی طرح ایران کے اندر بھی ہوا ہے. تو یہ معاملہ جو نا آگے بڑھ رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ اتنی جلدی ختم ہو گئی, جنگ چلے گی. اوکے چلیں چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ. بہت ہی انپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارا جی. انڈیا میں صف ماتم بچھا ہوا ہے. صف ماتم اس بات پہ بچھا ہوا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اس وقت جو ہے نا لنچ کر رہے ہیں, اور کہاں کر رہے ہیں, امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور یہ بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. لٹرلی وہ اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کم از کم یہی پتہ لگوا لو کہ وہ وہاں پہ کھا کیا رہے ہیں. یہ حالت ہے انڈیا کی. اور بہرحال پاکستان کے لیے یہ خبر اچھی ہے, یا اس خبر کو ہم تھوڑا ڈیسائفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا. تو اس ملاقات کے اندر سے کیا کچھ نکل کے باہر آ سکتا ہے, یہ ڈیٹیل سے اسٹوری جان. اب دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز میں نا فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ جو آرمی چیف ہے, جو سمپل آرمی چیف ہے, جو پریزیڈنٹ نہیں ہے, ان کو اس
طرح دعوت دی گئی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر اور باقاعدہ لنچ کی دعوت دی گئی اور ساتھ کیبنٹ کو بلایا گیا ہے امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے. اس سے پہلے کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا. ایک بار جنرل کیانی صاحب کا اشفاق کیانی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اوباما صاحب کی, لیکن وہ آفیشیل وزٹ نہیں تھی, وہ آفیشیل میٹنگ نہیں تھی. ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے ٹام ڈولن, اور ٹام ڈولن کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی جنرل کیانی صاحب کی, تو اچانک اوباما صاحب وہاں پہ آ گئے. وہ ظاہر ہے ڈیلیبریٹلی اوباما صاحب نے یہ ایک پاسچر کریٹ کیا ہوگا, لیکن ظاہر ہے پریزیڈنٹ اس طرح آرمی چیف سے کسی طرح کسی دوسرے ملک کے آرمی چیف سے اس طرح نہیں ملتا. وہ سمجھتے ہیں کہ آؤٹ آف پروٹوکول ہے, اور وہ بھی پینٹاگون میں, وہ ہوئی بھی پینٹاگون کے اندر. تو پینٹاگون آئے اور وہاں پہ آ کے اوباما نے ان کے ساتھ ملاقات کی. اچانک آ کے امپریشن یہ دیا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا آپ کو چیک کر لیتے ہیں, لیکن وہ ظاہر ملاقات تو تھی لیکن آفیشیل نہیں تھے, ان آفیشیل ملاقات تھی. تو یہ آفیشیل ملاقات پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, صرف آرمی چیف. اس کے ساتھ جنرل مشرف پریزیڈنٹ بھی تھے, یونیفارم میں بھی تھے,